السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج مطالعہ پاکستان کا جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء، یعنی اس مسئلے کی کب سے ابتدا ہوئی ہے اور اب تک اس کی صورتحال کیا ہے، کس کس طریقے سے یہ مسئلہ آگے بڑھا۔ اب 15 اگست 1947 کو جو ہے وہ برطانیہ سے آزادی کے بعد دو خود مختار ریاستیں پاکستان اور بھارت وجود میں آئیں، اور ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے عوام کی منشا کے مطابق، یعنی جو ان کے عوام کی رائے ہو اس کے مطابق وہ کسی بھی ملک میں شامل ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ اب کشمیر کو بھی جو ہے، جو کہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان کو بھی یہ فیصلہ حاصل ہونا چاہیے تھا کہ وہ استصواب رائے سے یا وہاں کے لوگوں کی خواہش کے مطابق کریں۔ وہاں کے مسلمانوں کی جو خواہش تھی کہ کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کا جو ڈوگرا راجا ہری سنگھ تھا وہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تھا، تو اس نے بہت ہی انتہائی عیاری سے، یعنی چالاکی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے کیا کیا کہ کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا، اور بھارتی فوجیں جو ہیں وہ کشمیر میں داخل ہو گئی اور وہاں پر انہوں نے بھارت کا تسلط قائم کر دیا۔ اب اس ہندو راجا نے جو ہے وہ کوئی وقت پر فیصلہ کوئی بھی صحیح نہیں کیا۔ اب اس عالم میں جو ہے کشمیری مسلمانوں نے جو ہے وہ علم جہاد بلند کیا اور وادی کے تقریباً 1/3 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا، جسے آج ہم آزاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ چونکہ یہ واقعہ ہوا کہ اکتوبر 1947 میں جو ہے نا کشمیر میں جاری داخلی خانہ جنگی میں پاکستان سے کیا ہوا تھا، قبائلی لشکر بھی شامل ہو گئے۔ اب 26 اکتوبر 1947 کو ہم دیکھتے ہیں کہ مہاراجا نے بھارت سے مدد چاہتے ہوئے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے، تاہم پھر بھی یہ الحاق جو تھا وہ مشروط تھا کہ جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے کشمیر میں رائے شماری ہوگی۔ یہ 26 اکتوبر 1947 کی بات ہے۔ اب 27 اکتوبر کو کیا ہوا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی فوجیں ہوائی جہازوں کے ذریعے سری نگر میں اتار دی تاکہ کشمیر میں ہونے والی بغاوت کو کچلا جا سکے، یعنی کشمیر کے جو لوگ تھے وہ بھارت کو قبول نہیں کر رہے تھے، ان لوگوں کی مرضی تھی کہ اس کو جو ہے وہ پاکستان میں شامل کیا جائے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی چھوٹی سی جنگ چھڑی۔ اب جو ہے وہ 1 جنوری جو ہے 1948 کو بھارت نے کیا کیا کہ جب کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا اور وہ کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئے، یعنی وہ واپس علاقہ نہیں لے سکی اور انہیں نظر آ رہا تھا کہ انہیں مزید ناکامی ہوگی، لہذا اس ناکامی سے بچنے کے لیے بھارت نے کیا کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ اب وہ اس نے اقوام متحدہ سے مدد مانگی اور بھارت نے وہاں پر جو ہے وہ یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کشمیر کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا ہے، چونکہ ہری سنگھ جو راجا تھا اس نے الحاق کر لیا تھا، لہٰذا بھارت کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو الحاق کر چکا ہے، اس لیے یہ علاقہ بھارت میں شامل ہے۔ اور بھارت نے مزید وہاں یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھارت پر حملہ ہوا ہے۔ تو پاکستان نے جو ہے وہ کیا کیا، پاکستان نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کو جو ہے وہ قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق ان کے جو راجا تھا، ہندو راجا، اس کو نہیں بلکہ عوام کی مرضی کو ہونا چاہیے کہ عوام جہاں شامل ہونا چاہے وہاں شامل ہوں۔ سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کیا کیا، کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی کہ جنگ بندی کو جو وہ روکا جائے۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کراتے ہوئے دونوں ممالک کی فوجوں کو جنگ بندی لائن کا احترام کرنے کا پابند کیا اور وہاں رائے شماری کرنے کا اعلان کیا۔ اب 26 جنوری جو ہے
1950 بھارتی آئین میں آرٹیکل 370 کا اضافہ جس میں ریاست جموں کشمیر کو دفاع، خارجہ اور مواصلات کے ذریعے خود مختار حیثیت دی گئی۔ اب 1950 میں جو ہے اکتوبر 1950 میں شیخ عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر میں انتخابات کا مطالبہ کیا تاکہ ریاستی اسمبلی کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ اب 1949 میں کیا تھی کہ جنگ بندی جو ہے وہ روک دی گئی۔ اچھا، اس وقت جو ہے وہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ سلامتی کونسل نے جو ہے وہ پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کیا کہ واقعی کشمیر جو ہے اس کا مستقبل یا اس کا الحاق جو ہے وہ عوام جو ہے ریاست اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے وہاں، اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کرایا جائے گا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا تھا اور دونوں نے جنگ روک دی۔ اچھا، بھارت کی ٹال مٹول کی پالیسی، یعنی پاکستان نے جو موقف اختیار کیا اسے اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا اور مختلف ممالک نے بھی تسلیم کیا کہ واقعی اس کا حل صرف اور صرف کشمیر کی عوام پر ہے کہ وہ جس کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پر الحاق کریں گے یا اس ریاست کے ساتھ رہیں گے۔ تو ان ابتدائی مسائل کے طے ہو جانے کے بعد توقع کی جاتی، یعنی ایک امید تھی کہ اب جب اقوام متحدہ نے استصواب رائے کا کہا ہے تو کشمیر کی عوام کے رائے کا خیال رکھا جائے اور ان کو حق دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے اس سمت میں کچھ کوششیں بھی کی، لیکن بھارت اس معاملے میں شروع سے پرخلوص نہیں تھا، یعنی بھارت کی شروع سے ہی یہ نیت تھی کہ وہ کشمیر کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کیے، یعنی وہ جو طے پایا تھا کہ استصواب رائے سے مسئلہ حل ہوگا اسے حل نہیں کیا، چونکہ بھارت یہ بات جانتا ہے کہ کشمیر کی عوام جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہی ووٹ دیں گے، لہٰذا انہوں نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی اور وہاں کثیر تعداد میں فوج متعین کر دی۔ اس صورتحال کے بعد بھارت نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے استصواب رائے سے انکار کر دیا اور اس طرح مسئلہ کشمیر اب تک حل طلب ہے۔ ہم نے جو ہے دیکھا کہ 1949 میں جنگ روک دی گئی، اس کے بعد کے حالات بھی دیکھے تو 30 مارچ 1951 میں جو ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے کشمیر میں انتخابی عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسمبلی رائے شماری کا متبادل نہیں ہے اور نہ ہی کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے، ساتھ ہی ایک نمائندہ مقرر کرنے اور کشمیر کو غیر فوجی علاقہ قرار دینے کا اعلان کیا، مگر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اب 1951 میں ستمبر میں کشمیر کی اسمبلی نے انتخابات میں نیشنل کانفرنس نے تمام 75 نشستیں بلا مقابلہ حاصل کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں سن وائز، اگر ہم دیکھیں یا وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی بھی بھارت نے جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھا، ہمیشہ جو ہے رائے شماری کو پس پشت ڈالا گیا اور کبھی بھی اقوام متحدہ کے جو ہے وہ فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا۔ وہاں ظلم و ستم کی جو کہانیاں ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے، جو ظلم و ستم کشمیریوں پہ ہو رہے ہیں، اور تاحال جو مسئلہ ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات میں یہی چیز بیچ میں رکھنا ہے کہ دونوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ کشمیر کا فیصلہ 1947 سے لے کے اب تک جو ہے وہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی بھارت اس بات میں سنجیدہ ہے۔ بار بار کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن بھارت اس سلسلے میں کوئی پیش قدمی نہیں کرتا۔ کشمیر اور بھارت اور پاکستان کے سلسلے میں جو ہے پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔
اس کے لیے ایک دن بھی مخصوص کر دیا گیا ہے کہ 5 فروری جو وہ یوم کشمیر کے طور پہ ہم یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان جب سے بنا ہے، جتنے بھی ہمارے سیاسی وزراء ہیں، جتنے بھی قیادت رکھنے والے لوگ ہیں، جتنی بھی پاکستانی عوام ہے، سب نے کشمیر کے سلسلے میں جو ہے اس دکھ کو محسوس کیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے تعاون کی ہمیشہ کوشش کی ہے اور ان کے دکھ کو محسوس کیا ہے، اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سب تڑپتے ہیں ان کے لیے۔ اور مسئلہ کشمیر ابتدا سے لے کے اب تک جو ہے وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا، جو ایک بہت بڑا جو ہے وہ تنازعہ ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی، اور کسی صورت حل نہیں ہو رہا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کشمیری عوام کا کیا حال ہے اور اس مسئلے کو اب حل ہو جانا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ کسی صورت حل نہیں ہوتا۔ جنت نظیر جو ہے اب تک بھارت کے قبضے میں ہیں اور وہاں ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، اور اب تو موجودہ صورتحال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے بھی بہت کوشش کی ہے اور ایک پیش رفت اور انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کے نقشے میں جو ہے وہ کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ دکھایا ہے۔ تو ابتدا سے لے کے انتہا تک جو ہے اب موجودہ حالات تک ہم وقت کے جو دیکھتے ہیں تقاضوں کو یا وقت کے اوراق پلٹتے ہیں تو سب میں ہمیں کشمیر کہیں بھی کسی لمحے بھی سکون کی حالت میں نظر نہیں آیا۔ کبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ بندی والی صورتحال ہی ہمیشہ نظر آتی ہے، کبھی وہ مظاہرے کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ہمیں آزاد کیا جائے، لیکن بھارت نے کبھی بھی مثبت رویہ نہیں اپنایا۔